آج کا مصطفی اجتماع ایسے ماحول میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے جو افراط و تفریط اور تشکیک کا دور ہے۔ غلبہ اسلام، تنفیذ دین تو بہت دور کی بات ہے، اعتقادات کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ الحاد کا شیش ناگ ہمارے نوجوانوں کو ڈس چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں لوگوں کا دینداروں سے نہیں، دین سے بھی اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں ان چیزوں کا ادراک تک بھی نہیں ہے۔ کارواں لٹ گیا ہے۔ لٹنے والے کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں لٹ گیا ہوں تو وہ مداوع کرتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ احساس ہی نہ ہو تو مداوع کی طرف اس کا رخ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی تاریخ یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے تو اسی دن کئی لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ یہ رجعت قہقری یہ کس سمت ہمیں لے کے جا رہی ہے؟ ایکس مسلم سوسائٹیز اس وقت جس تیزی کے ساتھ مرتدین کو اپنے ساتھ شامل کرتی چلی جا رہی ہیں، اور اس وطن عزیز میں بھی 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنے آپ کو لا مذہب کے طور پہ رجسٹرڈ کروانے کی درخواست دی ہے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ یہ ہماری کچھ غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ شاخسانہ ہے، یا یہ نادیدہ اور خفیہ ہاتھوں کی کرشمہ سازیاں ہیں؟ عالی مرتبت سامعین، ہمیں آج کی کانفرنس میں یہ ضرور سوچنا ہوگا اور اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ عمومی طور پہ ہم دوسروں کا محاسبہ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے طریقہ کار پہ، اپنے طرز عمل پہ، اپنے رویوں پہ اور اپنے فہم دین پہ غور کرنا ہوگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ پاؤں تلے سے زمین سرک رہی ہے، اور تنکا تنکا کر کے جو امت حضور نے جوڑی تھی 72-73 گروہوں میں تو پہلے ہی بٹی تھی، آج مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کلاہ لالا رنگ رسوا ہے، امت کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ ٹگے کی توقیر نہیں ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں۔ ہماری ریاستیں مغرب کی زر خرید باندیاں ہیں، اور جنہوں نے منبر و محراب سے بیٹھ کے قوموں کی رہنمائی کرنی تھی، وہ 2 رکعت کے امام یہ بھی نہیں جانتے کہ قوم کیا ہوتی ہے اور قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم جہاں کھڑے ہیں، غالب نے کہا تھا ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفاں خیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، اور سمندر میں طوفان برپا ہے۔ کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر ملاح جاگ رہا ہوتا، ناخدا جاگ رہا ہوتا، تو بھنور سے کشتی کے نکلنے کے امکان تھے۔ لیکن افسوس، غالب کہتا ہے کہ ناخدا خفتست، ناخدا بھی سویا ہوا ہے، بلکہ ناخدا کشتی کو اس سمت لے کے جا رہا ہے جدھر منجدھار اور زیادہ ہے، اور وہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ کشتی کو ڈبو کے ہی سانس لوں گا، میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی۔ تو آج کی تاریخ میں ہمیں بہت غور کرنا ہے، بہت تدبر کرنا ہے۔ بصیرت کیا، مجھے تو لگتا ہے بصارت بھی کھو چکی ہے۔ آج فہم دین ہمارا ناقص کیا، بلکہ ہم مخالف سمت چل رہے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئی ہیں، فہم و ادراک کو دیمک چاٹ گئی ہے، تعصب کی چڑیل چمٹ گئی ہے ہمیں، اور نفرتوں کے شیش ناگ ہمیں ڈستے چلے جا رہے ہیں۔ امت کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ باہر سے دشمن حملہ آور ہو تو گھر کے لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ دشمن تو ہماری بوٹیاں بھی نوچیں، ہمارے بچے بھی ذبح کیے۔ دشمنوں کی توپوں نے ہمارے نوجوان اور بوڑھے اور خواتین، ان کو توپوں کے دھانوں پہ رکھ کے ہواؤں میں بھی اڑایا، لیکن اس کے باوجود نہ ہم جاگے، نہ ہم جاگنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ کوئی سویا ہو تو جاگے، مردے تو نہیں جاگا کرتے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، اور یہ امت ہی نہیں ہے۔
تو مردہ قومیں کب بیدار ہوتی ہیں؟ بیدار تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کی تاریخ میں ہمیں اپنی راہ عمل تلاش کرنی ہوگی، اپنا راستہ دیکھنا ہوگا۔ وہ راستہ کوئی نیا نہیں ہے جو ہم نے تراشنا ہے، وہ تراشا گیا راستہ ہے جس پہ چلنا ہے ہم نے۔ نبیوں نے جن راہوں پہ اپنی زندگیاں گزاریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راستے کو اختیار کیا، ہم نے اسی راستے کو اپنی منزل کے لیے اختیار کرنا ہے۔ فیس بک کی 4 پوسٹوں سے اپنے نظریے تبدیل نہ کیا کرو۔ کم عمر جذباتی نوجوانوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے قبلے تبدیل نہ کیا کرو۔ اگر تمہاری راہیں اور منزل کی طرف جاتا ہوا راستہ متعین ہی نہیں ہے تو پھر زندگی ضائع کی تم نے، اور اگر متعین ہے تو منزل کی طرف جانے والے مسافر اپنے ہدف پہ نظر رکھ کے آگے ہی بڑھتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتے، بلکہ پیچھے مڑ کے دیکھنا توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ عالی مرتبت سامعین، میں کہتا ہوں میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، میں اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کا غلبہ چاہتا ہوں، میں تنفیذ دین چاہتا ہوں۔ امریکہ بھی مسلمان ہو جائے، سارا یورپ بھی مسلمان ہو جائے، چائنا بھی مسلمان ہو جائے، پوری دنیا اسلام کے دائرے میں آ جائے، یہ میری بھی خواہش ہے، کس کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، جو دین ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ حضور کی سیرت، اس کی ہم نے ایک کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں حضور کی سیرت پڑھی ہے؟ جس قرآن کو لانا چاہتے ہیں ہم اس قرآن کا مفہوم بھی جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو میاں پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لیجئے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیے۔ وہ خان صاحب نے کہا تھا کسی کی ترغیب سے کہ کلمہ پڑھانا بہت ثواب ہے، تو ایک شخص کو لٹا لیا اور گردن پہ چھری رکھ کے کہا کلمہ پڑھو، تو وہ مجبور مرتا کیا نہ کرتا، تو اس نے کہا پڑھاؤ، تو کہا آپ ہی پڑھو، تو کہا نہیں آپ پڑھو، کہا مجھے نہیں آتا، خود ہی پڑھو۔ تو جو دین ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ میں اس دن عرس کی تقریب میں ایک جملہ کہا تھا حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے، آپ کو اگر یاد ہو تو، کہ حضرت مجدد پاک نے 5 چیزوں کو تصوف بیان فرمایا۔ سچائی ہے، صدق ہے، کم تولنا نہیں ہے، کم ماپنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، معاملہ فہمی سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ساری جو خوبیاں ہیں اگر کسی مسلم شخص میں پائی جائیں تو وہ مسلم صوفی ہے، اور اگر کسی کافر میں پائی جائے تو کافر صوفی ہے۔ تو پھر دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کہ مسلم صوفی تو آپ کو خانقاہوں میں نہیں ملیں گے، اور کافر صوفی یورپ گلی گلی میں ملیں گے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آج خانقاہوں میں بھی صادق اور امین نہ ملے، آج اسمبلیوں میں بھی صادق اور امین نہ ملے، اور جاپان کا بچہ بھی صادق ہو، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پہلے کوئی اپنا عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ تو دوبارہ مکے آنا ہوگا، اور مکے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت سے، کردار سے اور قرآن سے تربیت کی ہے۔ آج اتحاد کی بات ہوتی ہے، اگر یہ 2 ماخذ ہوں ہماری تربیت کے تو فطری طور پہ اتحاد خود بخود امت کا ہوتا چلا جائے، کیونکہ جب فکر یکجا ہوگی، ہمارے اسلاف مختلف خطوں میں ہوئے ہیں، بعض اوقات ان کی آپس میں ملاقات تک بھی نہیں ہوئی، لیکن فکری وحدت تھی، اس لیے کہ ماخذ قرآن تھا، حضور کی سیرت تھی۔ لیکن ایک کمرے میں بیٹھ کر کے بھی اگر ہمارا ماخذ ایک نہیں ہوگا اور ہماری خواہشات کے نتیجے کے اندر ہماری شخصیت پروان چڑھے گی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کمرے کے اندر، ایک مدرسے میں، ایک خانقاہ کے اندر، ایک شہر کے اندر ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد تو تبھی ہوگا کہ اگر فکر کی وحدت ہوگی۔ فکر کی وحدت خود بخود ہمیں جوڑے گی اور ہمیں ایک قوم بنائے گی۔ محمد عربی سے ہے عالم عربی، وہ ایک بنیاد ہے جس بنیاد سے قوم ماض وجود میں آتی ہے۔ اس امت کو آگے لے جانے کے لیے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سیرت مصطفیہ علی صاحب الصلوات سے دوبارہ کردار سازی کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، اور پھر قرآن مجید کا فہم اور قرآنی معاشرت کے قیام سے ہمیں دوبارہ اپنے سکڑتے ہوئے وجود کو پھیلانا ہوگا۔ قرآن آپ کو معاشرت کے اندر مؤثر بنائے گا، آپ کو ہر شہر کو شہر قرآن بنانا ہوگا، ہر بستی کو قرآن کی بستی بنانا ہوگا، اس معاشرے کو قرآن کی معاشرت بنانا پڑے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے، فرماتی ہیں سارے شہر تلواروں سے فتح ہوئے ہیں، مدینہ قرآن سے فتح ہوا ہے۔ تو پہلا شہر آپ کو قرآن سے فتح کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ آپ کی وہ بنیاد جو ہے، جس کی اساس آپ کا نظریہ ہوگا، آپ کو وہ عملی طور پہ پیش کرنی ہوگی، پھر دنیا کو بتانا پڑے گا یہ نظام ہے جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔
حضور کا سینہ اتنا کشادہ تھا کہ میرے رب نے رب ہو کے کہا الم نشرح، حضور ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ جب تک دنیا موجود ہے یعنی قیامت تک کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان نہ کی ہو۔ بتایا قیامت تک، لیکن 300 ساڑھے 300 سال حضور کے وصال کے بعد جو ہوگا اس کا تو حضور نے نام بھی بتایا، اور وہ میرے دوستوں کو حضرت حذیفہ کہتے ہیں پتہ نہیں یاد ہے یا بھول گیا ہے، حضور نے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد قیامت تک جو ہونے والے واقعات تھے حضور نے وہ اجمالاً بتائے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی چیز ترک نہیں کی، اور مختلف احادیث کے اندر بعد میں ہونے والے فتنوں کا بھی حضور نے تفصیل سے ذکر کیا، اور حضور کی نگاہوں میں سب کچھ موجود ہے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کنا فی جاہلیۃ وشر فجاءنا اللہ بہذا الخیر، ہم جہالت کے مارے ہوئے لوگ تھے، ہم شر و فساد میں پل رہے تھے، اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں خیر عطا کی۔ اللہ اکبر۔ جنگ و جدل میں رہنے والے لوگ، چھوٹے چھوٹے معاملوں میں جنگیں چھڑتی اور دیر تک جاری رہتی، پانی پلانے پہ لڑائی ہوتی، گھوڑا بڑھانے پہ لڑائی ہوتی، لڑائیاں پھر جاری رہتی۔ یہ جو جنگ بواس تھی اوس اور خزرج کے درمیان، یہ 120 سال تک جاری رہی۔ ایک معمولی بات پہ لڑائی شروع ہوئی لیکن پھر کئی نسلیں کھا گئی یہ لڑائی۔ پھر حضور مدینے تشریف لائے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ فرماتا ہے شکریہ ادا کرو میری اس نعمت کا جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، محبت ڈال دی۔ تو یہ جنگوں کے پلے ہوئے لوگ جنگیں کرتے، جنگیں حضور نے بھی کی ہیں، اللہ اکبر، لیکن حضور کا جو انداز جنگ تھا کیا عالی شان اور کیا خوبصورت کہ 1000 لوگ بھی کام نہیں آئے ان جنگوں کے اندر۔ اور جو مسلمان 27 جنگوں میں شہید ہوئے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 148 ہے، بعض نے اس سے بھی کام لکھی ہے۔ اور فتح مکہ کا دن، اللہ اکبر، وہ کیسا دن تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، 3 دفعہ ہجرت کرنے پہ مسلمان مجبور ہوئے۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا مکے کے چوک کے اندر، عورت ذات تھی، نیزہ مار کے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت یاسر شہید کیا گیا، حضرت بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا۔ خود حضور اکرم کو حالت نماز میں اذیت پہنچائی گئی، اوجریاں ڈالی گئی، کانٹے بچھائے گئے۔ حضور کے سکے چچا کا مسئلہ کیا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، زباں کاٹ لی، کلیجہ چیرا۔ تو کتنا دکھ تھا مسلمانوں کو، اور آج وہ مسلمان 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو غصے سے ایک نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے۔ جنگوں کے اندر تو ایسے نعرے لگتے ہی لگتے ہیں۔ حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا اور فرمایا یہ نعرہ نہ لگاؤ الیوم یوم الملحمہ، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، رحمت کے بٹنے کا دن ہے۔ کن کے خلاف؟ جنہوں نے اذیتیں دی تھی، لیکن یہ حضور رحمت عالم کا طریق ہے۔ کائنات کو زندگی کا نور دیا ہی ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ اگر زندگی سیکھنی ہے تو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور ہم نے شر دیکھی ہے، لڑائیاں دیکھی ہے، پھر اللہ نے آپ کے صدقے سے ہماری جھولی میں خیر ڈال دی، کیا اس خیر کے بعد پھر بھی شر آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر آئے گی۔ حضور پھر اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ فرمایا ہاں پھر خیر آئے گی۔ وفیہ دخن، لیکن اس میں دھواں ہوگا، کہ لوگ سنت پر عمل کرنے کی بات کریں گے لیکن وہ میری سنت نہیں ہوگی، بدعت کو سنت قرار دے رہے ہوں گے، وہ سنت نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے ہم حضور کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ میری تعلیمات کی مطابقت میں زندگی ان کی نہیں ہوگی، ان میں اچھائی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی۔ یعنی کچھ ایسے زمانے آئیں گے جس میں خیر پھیل جائے گی، اور جو ایسے حکمران آ جائیں گے جو اچھائی والے ہوں گے، اور کچھ ایسے زمانے آئیں گے جس میں برائی والے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم نکلا کہ پھر ایسے حکمران بھی آتے رہیں گے جن میں اچھائیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ہوں گی، یعنی ایک ہی حکمران کے اندر دونوں چیزیں جمع ہوں گی، کچھ اچھے کام کریں گے، کچھ برے کریں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے پھر حضور سے پوچھا اس خیر کے بعد پھر بھی کوئی شر آئے گی؟ یہ بھی ایک خیر ہے کہ چلو کچھ اچھائی ہوگی، کچھ برائی ہوگی، اچھائی باقی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی کچھ شر آئے گی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، اس کے بعد بھی ایک شر کا دور آئے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہیں جہنم کے دروازوں پر بلائیں گے، یعنی ان کی اتباع جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ میں نے کہا حضور مجھے بتا دیجئے کہ وہ لوگ ہوں گے کون؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہمارے ہی ہوں گے، یعنی مسلمان ہی کہلائیں گے، ہماری ہی بولی بولیں گے، قرآن و حدیث سے بیان کریں گے۔ حضور اگر ایسے لوگوں کا دور میں پالوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ ہی ارشاد فرمائیے۔
جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو لازم پکڑ لینا اور ان کے امام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تیرا بچنے کا حال۔ عرض کی اس دور میں نہ کوئی ایسی جماعت ہو اور نہ کوئی ایسا امام ہو تو پھر کیا کروں؟ 10 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ امت بے امام ہے، بلکہ پچھلے سے پچھلے جمعے کو آپ کو یاد ہوگا، 3 جمعے قبل میں نے کہا تھا یہ فلسطین والے ایشو کے موقع پہ کہ دنیا اس وقت لیڈر سے خالی ہے، یعنی مسلم امت تو اس وقت امام سے محروم ہے ہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر کفر کے پاس بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو دنیا کو امن کی طرف لے کے جا سکے۔ ماضی کے اندر اچھے اچھے لیڈر کافروں کے پاس بھی ہوئے ہیں، لیکن اس دور میں جو مسخرے ہیں عالمی منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ قائدین کی بہتات ہے لیکن قیادت کوئی نہیں۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان نے حضور سے پوچھا، حضور نے اس کا بھی حال دیا، فرمایا اگر ایسا دور آ جائے پھر تنہا ہو کے بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر، روزی روٹی کمانا، اپنے بچوں کو کھلانا، اور بلکہ ایک آگے حدیث آتی ہے، حضور نے فرمایا بکریاں لے کے جنگلوں میں نکل جانا اور اس کا دودھ پی لینا اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آقا کریم نے فرمایا ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ فتنوں سے بچنا بھی ہے اور قوم کے اندر وہ جذبہ خیر اور جذبہ جہاد بھی موجود رہنا ہے، اور اس نسل کو بچا کے امام مہدی تک بھی لے کے جانا ہے۔ یہ علماء کے لیے بہت مشکل چیلنج ہے، اور اپنی اس نسل کے اندر وہ چیز منتقل کرنی ہے کہ کہیں یہ دجال کے فتنوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اس طاقت کو، اس توانائی کو، اس استطاعت کو بچا کے منزل تک کیسے لے کے جانا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فن ہے، اور یہ کسی عام شخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی، اور جہاں تک سمجھ آتی ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی۔ ہمیں باشعور ہو کے اپنی میسر صلاحیتوں کو بچا کے امام مہدی کے عساکر تک کس طرح پہنچنا ہے، ایک بہت بڑا اہم کام ہے اور ذمہ داری ہے۔ کاش کہ میری قوم اتنی باشعور ہو سکے، کاش کہ ہم کتاب الملاحم بھی پڑھیں، کتاب الفتن بھی پڑھیں، دور موجود کے حالات کو بھی دیکھیں۔ ایک کثرت کے ساتھ دعا ہم مانگا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جس طرح چیزوں کی حقیقتیں اللہ وہ اپنی جناب سے، اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں القاء کر دینا۔